تو اس ماہ مقدس کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں یہ مہینہ شامل ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں رجب ایک ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی دعا بھی اس کے لیے موجود ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف کی بہاریں بھی نصیب فرما۔ تو آج کچھ ذکر اہل اللہ کا ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ رحمہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ امام جعفر صادق آپ کے بیٹے ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی آپ کی نسل سے ہیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جد امجد مولا کائنات ہیں، اور حضرت خواجہ قریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے حسنی حسینی سید ہیں۔ والد کی طرف سے آپ امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ چند واسطوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا وصال اور آپ کا عرس پاک 6 رجب کو اجمیر شریف میں منایا جاتا ہے۔ آپ مادر ذات ولی اللہ تھے۔ 15 سال کی عمر میں والد گرامی کے سایہ سے محروم ہوئے۔ دین کا شغف تھا۔ ایک اللہ کے بندے آپ کے پاس اس باغ میں تشریف لائے جو والد گرامی کی طرف سے وراثت میں حاصل ہوا تھا، اس کی خدمت پہ مامور تھے، باغبانی کر رہے تھے۔ آپ تشریف لائے، حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمہ اللہ کے ولی نے نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ یہ ایک گہر نایاب ہے جو اپنے معاملات میں مصروف ہے۔ تو آپ نے بزرگوں کو دیکھا تو ان کی خدمت میں کوئی چیز پیش کی، انگور کو خوشہ پیش کیا یا روٹی کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا چبایا اور چبا کر آپ کو کھانے کے لیے عطا فرمایا۔ اب اس لقمہ کو کھانے کی دیر تھی کہ آپ کے جب شکم میں وہ جاتا ہے تو اس سے نور اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ آپ کی دین کی جو لگن ہے، اللہ رسول کے ساتھ جو محبت اور رغبت ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے قرآن و سنت کا جو علم تھا اس کو بلند کیا۔ تو اللہ والوں کا جو انداز زندگی ہے وہ گفتار سے بڑھ کر کردار کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کردار کا آئینہ ہوتا ہے، وہ اپنے کردار سے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس لیے کہ الفاظ اور گفتار سے بھی تبلیغ ہوتی ہے، لیکن جو تبلیغ کردار سے ہوتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور وہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ درست بھی ہوتی ہے۔ تو اہل اللہ نے اپنا کردار پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قرآن پاک میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ یا رحمان ان کے لیے
محبت کو پیدا فرما دے گا۔ چونکہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کا اسم پاک جو ہے وہ حسن ہے، اور آپ سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے، وہاں سے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اہل اللہ سے فیض یاب ہوتے رہے، اور پھر لاہور کی سرزمین میں بھی آئے، اور پھر وہاں سے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اور اس بات کا جو اعلان ہے وہ رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی سنگت کا حکم دیا۔ تو رب کائنات ان کے ساتھ جو محبت کا سلسلہ کرتا ہے، یعنی ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ ارشاد فرماتا ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ آسمانوں میں اور اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ اس منادی کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حضرت جبریل سے فرماتا ہے کہ زمین میں جاؤ، اب وہاں بھی اعلان کر دو اور یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت رکھو۔ تو اس کی برکت سے آسمان و زمین میں اس شخص کے چرچے ہونے لگتے ہیں، ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور پھر سینکڑوں سالوں کے بعد بھی ان کا نام زندہ اور تابندہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے اور ان کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، ان کے ساتھ ایسا رویہ کہ جو محبت پر مبنی ہو اس کو پسند کرتا ہے، اور ان سے نفرت یا بیزاری یا ناراضگی یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا اللہ کو ناپسند ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد فرائض ادا کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد نوافل بھی کثرت سے ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرتوں کا اظہار فرما دیتا ہے، اس کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ باتیں بھی بتا دیتا ہے جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے ذریعے سے اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، جس کو کرامت کہا جاتا ہے، جو مافوق العقل ہوتی ہے، جو عقل میں نہیں آتی۔ مثلا ایک پل میں تخت بلقیس کا آ جانا، بے موسم کے پھل آ جانا وغیرہ، اس طرح کے معاملات پھر اللہ والوں سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ پھر ان کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن سنجری خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ نے خراسان کے علاقے میں ایک
بادشاہ تھا جس کا نام تھا بارگاہ محمد، سبزوار کے علاقے کا وہ حکمران تھا۔ اس نے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا اور اس میں ایک تالاب تھا، باغ تھا، اور وہاں وہ جاتا تو وہاں عیاشی کرتا اور اللہ رسول کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا۔ آپ بھی ایک دفعہ اس تالاب کی طرف اور باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ والوں کا جو انداز ہوتا ہے وہ تبلیغ ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتا ہے، اللہ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہاں عبادت شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا حضرت بادشاہ کے آنے کا وقت ہے اور وہ بہت ظالم ہے اور وہ بڑا بدبخت ہے، اہل اللہ کو بکواس کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، اس کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے اللہ والوں سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی گستاخ ہے۔ تو لہٰذا مصلحت اسی میں ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو اللہ والے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو آپ نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا بلکہ عبادت میں مصروف رہے۔ اتنے میں بادشاہ بھی آ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں عبادت میں مصروف ہے تو آپ کی روحانیت سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ ایسے ہی نہیں کہتے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو آپ نے نگاہ ڈالی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے توبہ کر لی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ظلم و ستم سے باز آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ صحیح ہو جائیں، بادشاہ اور حکمران درست ہو جائیں تو رعایا بھی درست ہو جاتی ہے۔ آج یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی عوام خراب ہے اس لیے حکمران خراب ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حکمران خراب ہوں تو عوام خراب ہوتی ہے۔ جی عوام خراب نہیں ہوتی، عوام کو درست کرنا پڑتا ہے۔ حکمران خراب ہوں تو پھر عوام بھی خراب ہو جاتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو عملی نمونہ پیش کیا، اور اسلام بھی اسی چیز کو بیان کرتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے ہوئے اور ان سے داد لینے کے لیے یا امداد لینے کے لیے ان کی خوش آمدید کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ الناس علی دین ملوکی، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسی رعایا ہوتی ہے۔ مالکم وہ الگ معاملہ، ہمارے اعمال جب برے ہوں گے تو وہ ہمارے اوپر پھر اللہ تعالیٰ حکمران مسلط کرتا ہے، لیکن جب حکمران اچھے آ جائیں تو عوام غلط بھی ہو تو درست ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ زمانہ جاہلیت ہے، اور زمانہ جاہلیت میں ایسے معاملات کے لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں، زندہ درگور کر رہے ہیں، اور پانی پینے پلانے پر جھگڑے ہو رہے ہیں، نسل در نسل قتل و خون ریزی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ سود خوری، حرام کاری، بدکاری، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہی جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے باہم شیر و شکر ہو گئے، وہی آپس میں بائی بائی بن گئے۔ اور ان کے بعد جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین آئے، یا کے بعد دیگرے، سیدنا ابوبکر صدیق کا دور ہے، عمر فاروق کا دور ہے، عثمان غنی کا دور ہے، علی شیر خدا کا دور ہے، حضرت امام حسن کا دور ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا ہے، تو ایسا اچھا ماحول بن جاتا کہ بھیڑ، بکری اور بھیڑیے اکٹھے ایک ہی مقام پر رہتے ہیں۔
حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی بھی یاد ہے اسماعیل مقدس میں، تو ایک چرواہا اس کے بکریاں اور بھیڑیا اکٹھے جو ہے وہ چارہ اور گھاس وغیرہ وہاں چرتے ہیں، تو ایک رات ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، تو آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ امیر المؤمنین کا وصال ہو گیا۔ حکمران اچھے ہوں تو پھر زمین کی آفات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلزلہ آ جاتا ہے تو اپنا کوڑا یا اپنی ایڑی زمین پر مارتے ہیں، تو اس کو ٹھہر جا، کیا عمر نے تو اس پر عدل نہیں کیا؟ وہ تو زمین پر بھی حکومت کر، اس کو بھی ہلنے نہیں دیتے۔ تو یہاں تو بڑے بڑے جناب ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ عوام نہیں صحیح۔ وہی عوام نے کیا کیا ہے؟ عوام تو اپنی قربانیاں پیش کر رہی ہے، تو حکمران کب اپنا احتساب کرے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حکمرانوں کو درست کیا جائے، ان کو اللہ رسول کی طرف لایا جائے، اور وہ قرآن و سنت کے تابع ہو جائیں گے تو عوام بھی تابع ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ نے ایک حکایت لکھی ہے، نوشیروان بادشاہ ہے، بہت عادل بادشاہ تھا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ سفر پہ روانہ تھا، راستے میں اس نے پڑاؤ کیا، ایک بستی کے قریب اس کو نمک کی ضرورت پڑی بادشاہ کو، تو نمک کتنا قیمتی ہے، معمولی چیز ہے، ہر جگہ سے مل جاتا ہے، تو اس کو ضرورت پڑی تو اس نے اپنے خادم کو بھیجا اور ان سے کہا کہ یہ نمک قیمتاً لے کر آنا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی۔ خادم نے عرض کیا کہ حضور یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس کی کیا وہ قیمت لے گا اور کیا قیمت میں دوں گا؟ تو آپ نے فرمایا، بادشاہ نے کہا کہ نہیں بھائی، جو بھی ہے اس کی قیمت دینی ہے، اس کو مفت میں نہیں لانا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم میرے لیے نمک لے کر آؤ گے بغیر قیمت کے تو میری فوج اس سارے علاقے کو مفت میں ہی کھا جائے گی، میری فوج اس علاقے کو مفت میں کھا جائے گی، کیونکہ بادشاہ بغیر قیمت کے حاصل کر سکتا ہے تو میں بغیر قیمت کے حاصل کیوں نہیں کر سکتا؟ تو لہٰذا تم قیمتاً اس کو وصول کر کے آنا۔ تو آج تو ایسا ماحول بن گیا ہے، مال مفت دل برہم، قومی اثاثے پر اور قومی جو ہے وہ جو اموال ہیں یا املاک ہیں ان کو مال مفت اور دل برہم کی طرح چٹ کی کر دیا جاتا ہے اور اس کو کوئی محسوس بھی نہیں کرتا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کا لقب غریب نواز ہے۔ آپ حکمرانوں کو درست کرتے، یہ چاپلوسی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ قرآن و سنت کے عالم تھے، عامل تھے، کامل تھے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ولایت اور یہ جو روحانیت ہے اس کو عموماً ایک جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے کے نام سے منسوب کر دیا گیا، شبہ بازی سے اس کو منسوب کر دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روحانیت تو اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی صفائی کا نام ہے، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ جو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روحانیت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ ہے نظام اسلام کا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کپڑے جو ہے وہ مختلف پہن لیں اور اپنا حلیہ تبدیل کر لیں اور لوگوں سے ممتاز ہو جائیں تو آپ کی روحانیت بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا پڑے۔ اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، جس کو مقام ولایت کہا جا سکتا اور کہا جاتا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ آپ کا لقب ہے غریب نواز۔ آپ کی خدمت میں لوگ، بادشاہ، حکمران حاضر ہوا کرتے اور آپ ان سے جو نذرانے حاصل کرتے اس کو قوم میں تقسیم فرما دیتے، اور لوگوں کے اندر آپ کا جو نام تھا غریب نواز کے نام سے مشہور ہو گیا۔
اور آپ کا دوسرا لقب ہے معین الدین، یہ بہت بڑا لقب ہے کہ دین کے مددگار، دین کی مدد کرنے والے. یعنی دین کیا کہتا ہے؟ غریبوں کی مدد کرو، اور غریبوں کی مدد وہی کرتا ہے جو دین کا مددگار ہوتا ہے، دین کا طالب علم ہوتا ہے، دین کا عالم ہوتا ہے، دین کا عامل ہوتا ہے، دین پر کامل ہو جائے تو پھر وہ دین کا. اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا. تو اللہ کی مدد کیا ہے بھائی؟ اللہ کیا مدد چاہتا ہے؟ یہاں بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ غریب نواز یہ تو اللہ ہے. تو بھائی بات کو سمجھیں، یہ سخاوت کے معنی میں اگر یہی معنی لیا جائے تو کیا اللہ کمزور ہو گیا جو کہتا ہے میری مدد کرو؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ مدد چاہتا ہے، اللہ کمزور ہے معاذ اللہ؟ ایسا معنی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، یہ معنی ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے ظاہری اور باطنی اور سارے دنیا آخرت کے کام کو سنوار دے گا. تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ چونکہ قرآن و سنت کے ایسے عامل اور کامل تھے کہ جب آپ قرآن و سنت کی تعلیم سے عبادات کرتے، تبلیغ فرماتے تو اللہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل فرما دیا کرتا. آپ کی بارگاہ میں ہر قسم کے لوگ حاضر ہوتے اور جب آپ کے کردار کو دیکھتے، آپ کے اطوار کو دیکھتے، آپ کی تعلیمات کو دیکھتے تو لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی اور وہ اسلام کے پیروکار بن جاتے. آتا ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ نے مسلمان بنایا. تو یہاں اسلام کیسے پھیلا؟ ان اہل اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کی بہانے لگا دی، لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑا اور اسلام کے دامن میں وابستہ ہو گئے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ جب اجمیر میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر وہ جو پرتھوی راج تھا حکمران ہندو، اس کے علاقے میں تشریف لے جاتے. اور دیکھو نا، مسجد میں آنا، اپنوں کی محفل میں جانا، وہاں خطاب کرنا، وہاں تقریریں کرنا، وہاں اپنے لوگوں میں تبلیغ کرنا، قرآن و سنت سنانا، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو سارے کر سکتے. بلکہ لوگ عزت بھی کرتے، پیسے بھی دیتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، کھانے بھی کھلا دیتے ہیں، پروٹوکول بھی دیتے ہیں. جتنا دین کی وجہ سے پروٹوکول ملتا ہے دنیا دار سوچ بھی نہیں سکتے. مزہ تب ہے کہ آپ دشمن کے پاس میں جائیں. تو یہ اللہ والے کرتے ہیں، یہ ان کا انداز تبلیغ ہے. تو آپ حکمرانوں کے پاس جایا کرتے تبلیغ کے لیے، اور ہندو کے پاس، اور وہ جابر اور وہ ظالم حکمران، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو جناب ایک مسلمان ہے اور وہ مسلمان کو اچھوت سمجھتے، ناپاک سمجھتے. انہوں نے کہا جی مہاراج تو علاقہ ناپاک کر دیے، یہ کون کہاں سے مسلمان آ گیا؟ اور پھر اسلام کی جو روحانی طاقت ہے اس کو معاذ اللہ وہ جادو کہتے، حالانکہ جادو کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرا آقا کریم علیہ السلام کے چہروں کو لوگ دیکھتے تو مسلمان ہو جایا کرتے، گفتگو کو سنتے تو مسلمان ہو جایا. حضرت امام محمد علیہ رحمہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں. آپ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزرتے تھے تو غیر مسلم آپ کا چہرہ دیکھتے تو مسلمان ہو جاتے اور کہتے کہ چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا. تو یہ اسلام کی بہاریں ہیں، یہ اسلام کی شان ہے. آج بھی اسلام اپنی طاقت رکھتا. اقبال علیہ رحمہ نے اس لیے کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، وہ ایمان بنائے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ تو قیامت تک کے لیے دین آیا. تو جب وہاں بہت سے واقعات آپ کی کرامات کا ظہور ہوا، اللہ والے کرامتیں نہیں دکھاتے. یہ جو کرامتیں دکھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں کرامت دکھاتا ہوں، لوگ کرامت ڈن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں،
تو یہ شعبہ بازیاں ہیں. اللہ والوں کا کرامت سے کوئی تعلق ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈن کریں، اور کرامت یہی ہے کہ استقامت دین ہو جائے، وہ دین پر عمل پیرا ہو جائے، وہ ایک سنت کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، حتیٰ کہ مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں. ہم فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کرامات کہاں سے ہوں؟ کرامت کہتے ہیں عزت کو، تو پھر اللہ ان کی عزت کو بڑھاتا ہے، ان کی عزت بلند کر دیتا ہے. تو آپ کی تعلیمات سے بڑے بڑے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا. جس طرف آپ گزر جاتے تبلیغ فرماتے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جاتے آپ کی تعلیم سے. اور یہی تعلیمات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ جب داتا علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں سے آپ نے تعلیمات حاصل کی، اور پھر شورِ آفاق کلام بھی لکھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کا ملارا رہنما. آپ وہاں سے نکلے اور پھر ہندوستان کی طرف سلطان الہند کا خطاب بھی حضور کی بارگاہ سے حاصل کیا. تو علامہ اقبال بھی آپ کو خراج عقیدت پیش کیے بغیر نہ رہ سکے. اقبال کیا کریں؟ اقبال کے الفاظ میں ہم آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم. حضرت پیر سنجر مطلب خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ، آپ بھی وہاں جا کر عزت کا، احترام کا رشتہ اور تعلق پیدا کرتے. آج تو عجیب و غریب مخلوق آ گئی ہے نا، آج وہ جن کو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا، اپنی اوقات کا بھی نہیں پتا، اور منہ پھٹ ہو کر اللہ والوں کے اوپر جو ہے وہ زبان درازی کیا کرتے، جن کو حقیقت میں اپنے اعمال کا نہیں پتا، ان اہل اللہ کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہیں. اور یہ ایسا بے لگام دور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرنا پڑے گی، اور ہمیں آج جو ہے وہ میڈیا، سوشل میڈیا، اس پر بھی بے لگام لوگ جو ہیں اور وہ پھٹ جو لوگ ہیں ان سے بھی بچنا پڑے گا. ہمیں قرآن و سنت دیکھنا ہے. ہماری تاریخ ہے 1400 سال کی تاریخ ہے اسلام کی. تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ چھوٹا اسکالر ہے، چھوٹا ریسرچر ہے، چھوٹا جناب وہ جو ہے وہ ایسا کہ دین کا علم بردار ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، اور ایسے پلووں کو سمجھ آ رہی ہے دین کی آج. افسوس کا مقام. تو اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال سید حجویر مخدوم امم، جہاں اللہ والے بھی آج بھی لنگر چل رہا اور قیامت تک چلتا رہے، اس لیے انہوں نے رب کو راضی کیا ہوا. تو اس مقام پر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ جاتے ہیں اور چلہ کشی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر تبلیغ کے لیے نکلے تو فرماتے کہ وہ مقام وہ ہے کہ وہاں پیر سنجر بھی عزت کر رہے. تو ان کا ذکر کرنا خواجہ غریب نواز کے اپنے شعر میں علامہ اقبال اپنی عزت سمجھ رہے ہیں، اس لیے عزت مل رہی. تو حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، آپ کے القاب میں یہ بات آتی ہے کہ آپ غریب نواز بھی ہیں، غریبوں سے پیار کرتے، حکمرانوں سے پیار نہیں کرتے، یعنی حکمرانوں کے در پر خوش آمدیں نہیں کرتے، ٹیسیاں نہیں کرتے، ان کی اصلاح کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. جب تک سیاست اور ریاست قرآن و سنت کے تابع ہوگی تو دنیا میں امن، سکون اور آستی ہوگی، دنیا میں خوشحالی ہوگی. اور جب قرآن و سنت کا دامن چھوڑ دیا جائے گا تو اقبال کہتا ہے جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو. وہ اس جمہوریت کو تماشا کہتا ہے. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کا قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور امر والوں کی اطاعت کرو. امر والوں سے مراد بڑی گاڑی والا نہیں ہے، امر والوں سے مراد بڑی جائیداد والا نہیں ہے، امر سے مراد بڑی کوٹھی والا نہیں ہے، امر سے مراد بڑے عہدے والا نہیں ہے. امر سے مراد جو قرآن و سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس کو اولو الامر کہا جاتا ہے. اس سے مراد علماء کرام ہیں جو قرآن و سنت کے جاننے والے ہیں.
اور پھر اس کے عامل ہیں وہ اس کے تابع رہے گا. کوٹھی والا بھی رہے گا, کار والا بھی رہے گا, جائیداد والا بھی رہے گا, اقتدار والا بھی رہے گا. ہمارا آئین کہتا ہے, ہمارا آئین کہتا ہے, قرآن و سنت کے تابع ہمارا آئین کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع یہ ساری کائنات رہ سکتی ہے, اس کے امین ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا, عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کب آئے گی, متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے دین سیکھنے کا انداز کیسا پایا. آج ہمارا کیا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے, جاری رکھا. آپ میں بتاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا, این السائل, سائل کدھر ابھی؟ عرض کہ یا رسول اللہ حاضر ہوں. اندازہ فرمائیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان اور قابل غور بات ہے. صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ حاضر ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ, جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت سمجھو آ گئی. جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت قریب ہے بھائی, پھر قیامت آ جائے گی. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امانت کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب سیادت, حکمرانی, اقتدار غیر اہل اور نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا تو سمجھ لینا پھر قیامت آنے والی. آج دیکھیے کہ وہ بڑا مشہور ہے, پتہ نہیں حضرت بابا بلے شاہ یا کسی بزرگ کا کہا ہوا ہے, مفہوم اس کا عرض کرتا ہوں, الفاظ مجھے ذہن میں نہیں آتے, کہ وہ گنجے جو ہے وہ چیر نکالتے ہیں, لولے کبڈی کھیل رہے ہیں, اور اس طرح کے سارے ماجرے ہیں. اور جو بھی دین کا باغی ہے اور دین سے بیزار ہے اور دین دشمن ہے, اللہ رسول کی طرف آنا نہیں چاہتا اور لوگوں کے حقوق کا غاصب ہے, آج وہ بہت بڑا لیڈر بنا ہوا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ دین کے تابعات, ان اہل اللہ نے صرف یہی کام کیا کہ انہوں نے دین کو اپنے اوپر نافذ کر لیا اور دین کے لیے تگودو شروع کر دی, تو اللہ نے ان کو بے تاج بادشاہ بنا دیا. بے تاج بادشاہ, بادشاہ آتے رہے اور چلے گئے, ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. لیکن جنہوں نے دین کا دامن تھامے رکھا, اللہ رسول کے احکامات کو تھامے رکھا, قرآن و سنت پر عمل پیرا رہے, اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عزت عطا فرما دی. اب فوت ہو گئے, قبروں میں بھی چلے گئے, اللہ نے تب بھی ان کے نام کو زندہ اور تابندہ رکھا ہوا. حکومت یہ نہیں ہے کہ سروں پر حکومت کی جائے, حکومت اصل میں وہ ہے جو دل پر کی جائے. جو دلوں پر حکومت ہوتی ہے وہ اصل حکومت ہوا کرتی ہے. ڈنڈے کے زور پر تو ابو جہل بھی حکمران ہوا کرتا تھا, ڈنڈے کے زور پر تو یزید بھی بن گیا, ڈنڈے کے زور پر تو اسرائیل بھی حکمرانی کرنا چاہتا ہے. لیکن جن کے دلوں میں اسلام اور ایمان اور قرآن بس جاتا ہے, وہ ابو عبیدہ کے جانثار بن کر فلسطین کے مجاہدین بنتے نظر آتے ہیں. اور یہ اسلام کی برکات ہیں کہ وہ افغانستان جو کل تک مقبوضہ تھا, اسلام کی برکت سے آج اللہ نے افغانستان کو ایک آزاد ریاست بنا دیا ہوا, باوقار مملکت بنا دیا ہوا. اور وہ فلسطین کے مجاہدین بھی الحمدللہ اسی راہ پر عمل پیرا ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو ان کے ساتھ جو ہے وہ حقیقی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کا بول بالا فرمائے. اور ان اہل اللہ نے وہی مقام جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حاصل کیا. اللہ ملک پاکستان کو بھی حقیقت میں اسلام کا قلعہ بنا دے. وما توفیقی الا باللہ.